مائک نمبر 5 سے سوال کریں. Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols. But there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there is the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow on the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran, like to be in the similarities? بہن نے 2 سوال کیا ہے. پہلا سوال کہ وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے لیکن وہ دل میں مانتی ایک لیکن کرتی ہے سجدہ مورتی کو. تو کیا یہ جائز ہے؟ میں کہوں گا میرے والد سے, میں آپ کو والد مانتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے آدمی کو بولتا ہے تو میرا پتا ہے. دوسری عورت کو کہتا ہوں کہ تو میری والدہ ہے, تو میری ماتا ہے, اور میری ماتا کو میں پوچھتا بھی نہیں ہوں, اس کے منہ دیکھتا بھی نہیں ہوں, تو کیا میری ماتا مجھ سے خوش رہیں گی؟ اگر آپ مانتے ایک خدا تو صحیح خدا کی عبادت کرو, صحیح خدا کو سجدہ کرو. غلط خدا کی عبادت کرنا شرک ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کریں گا. یہ وید میں بھی لکھا ہے. وید میں لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 منترا نمبر 3 میں نہ تس پرتیما استی, وہ خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. پرتیما سنسکرت میں اس کی معنی ہوتی ہے سب کچھ کے, فوٹوگراف, اسکلپچر, آئیڈل, سارے چیز کو سمیٹتا ہے پرتیما کی معنی. اس خدا کا نہ کوئی عکس ہے, نہ کوئی مورتی ہے, نہ کوئی تصویر ہے. اگر آپ بت پرستی کرتے ہیں تو آپ وید کے خلاف جا رہے اور قرآن کے بھی خلاف جا رہے. آپ سوچیں میں دل میں مانتی ہوں خدا ایک ہے لیکن غلط خدا کی عبادت کر رہی ہے. اگر میں کہوں گا کہ میں دل میں عزت کرتا ہوں میرے والدین کا, ماتا پتا کا, نہ ان کا منہ دیکھتا ہوں نہ کچھ دل میں کرتا ہوں لیکن خدمت کرتا ہوں دوسرے کی اس کی, تو یہ غلط ہے. ہمیں صحیح خدا کی عبادت کرنا چاہیے. دوسرا کوئی بھی گناہ کرے شاید اگر خدا چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو وید میں بھی لکھا ہے, بائبل میں بھی اور قرآن میں. آپ کا دوسرا سوال, وید میں قرآن کا ذکر ہے اور اگر ہے تو ہم دونوں کی بات کیسے مان سکتے کیونکہ اختلاف بھی ہے. بہت اچھا سوال. میں مانتا ہوں کہ وید اور قرآن میں یکسانیت بھی ہے, اختلاف بھی ہے. اگر آپ کے پاس 10 پوائنٹس ہے, 10 چیز ہے, 10 چیز میں آپ مانتے, میں 10 چیز میں مانتا ہوں. اگر 5 چیزیں ملتے جھلتے ہیں تو جو چیز ملتے جھلتے کم از کم اس کے اوپر تو ہم عمل کریں. جو اختلاف ہے بعد میں ڈسکس کریں گے آپ سے کہ میں سے. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں بہن سے کہ کم از کم جو وید اور قرآن میں یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. پورے وید اور پورے قرآن پہ آپ عمل کر ہی نہیں سکتے. یہ جو لوگ انٹرفیت ڈائلاگ کرتے نا کہ ہندوازم بھی صحیح, ہندو دھرم بھی صحیح, عیسائی بھی صحیح اور اسلام بھی صحیح, یہ لوگ کو بیوقوف بنا رہے. اگر سوال ہوتا ہے کہ 2 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5, یہ کچھ میتھمیٹکس ہے؟ یہ جانتے ہی نہیں دھرم کے بارے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو یکساں ہے. تو آپ کے وید میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گا, انتم رشی, جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ایک پیغام کو لے کے آئیں گا جو قرآن کا ذکر ہے وید میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور وید کے اسکالرز اکثر کہتے ہیں کہ وید آج کی تاریخ میں پیور فارم میں نہیں ہے. ببلیکل اسکالرز بولتے ہیں بائبل از ناٹ ان دا پیور فارم, پورا مکمل طور پہ اس میں ملاوٹ ہے. وید میں بھی ملاوٹ ہے.
لیکن اسکالر یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا اور اس کے اندر ایک قطرہ ڈالوں گا گٹر کے پانی سے اور ملا لوں گا, آپ کو نہیں پتا تو شاید پی لیں گے. آپ کے سامنے جب ڈالوں گا تو کیا آپ گلاس کا پانی پئیں گے؟ پئیں گے؟ نہیں پئیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک قطرہ ملاوٹ ہے, گٹر کا پانی ہے. نہیں دیکھیں گے, مل جائے گا, رنگ سے پتہ نہیں چلے گا, شاید پی لیں گے. جب پتہ لگ گیا تو کون پئے گا؟ اسی طریقے سے یہ واحد کتاب ہے جو کبھی بدلی نہیں جا سکتی, کیونکہ خدا نے خود کہا اس کتاب کے اندر سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی قرآن شریف اور ہم اس کی حفاظت کریں گے, اور اس کی حفاظت خدا کریں گا, ہم چاہے تو بھی بدل نہیں سکتے. مائک نمبر 1 سے برائے کرم سوال کریں. I am Suresh Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of judgment day in religions other than Islam? بھائی صاحب نے پوچھا کہ ججمنٹ ڈے کا ذکر ہے قرآن کے علاوہ باقی کتابوں میں. بالکل صحیح ہے. میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہے, ہندو مذہبی کتاب میں وید میں لکھا ہے کہ امتحان ہوگا, پھر سورگ اور نرک میں جائیں گے. بائبل میں لکھا ہوا ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کا. قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت, ایوری سول شیل ہیو اے ٹیسٹ آف ڈیتھ. ہر نفس موت کو چکھے گا, لیکن فائنل ججمنٹ, فائنل حساب کتاب ہوگا آخرت میں. اور جو کوئی آگ سے دوزخ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے وہی سفلتا پاتا ہے اس زمین پر, اس دنیا میں. تو ہندو دھرم کتاب میں بھی لکھا ہے, بائبل میں بھی لکھا ہے اور قرآن میں بھی لکھا ہے. مائک نمبر 2 سے سوال کریں. My name is Sagar Suryakant Wagmare. My question to you is that the book sent by the God for that period, but where it is written that Quran is the last book sent by the God? میں صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن از دا لاسٹ بک سینڈ بائی گاڈ. بہت اچھا سوال ہے. باقی کتابیں صرف اپنے لوگ کے لیے بھیجی گئی تھی. میں بائبل کا ذکر کر چکا ہوں, گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24, گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 to 6. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کس کے پتا نہیں ہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے, آخری نبی ہے, اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. کتاب نازل کرنے کے لیے ضرورت ہے ایک رسول کی, تو جب رسول ہی نہیں آئیں گا تو کتاب کیسے آئیں گی؟ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے قرآن میں کہ وہ آخری نبی ہے, آخری رسول ہے, اس کے بعد کتاب تو نازل ہو ہی نہیں. اٹس انڈرسٹوڈ, بولنے کی ضرورت نہیں. آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اسی لیے آخری نبی سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور قرآن میں ذکر آتا ہے قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے. باقی جتنی کتابیں ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ صرف بھیجے گئے تھے اپنے لوگ کے لیے, پیغمبر بھی اور وہ کلام بھی. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے جو سوال کیے گئے ہیں, پہلا سوال ایک خاتون نے کیا کہ میں مطلب میرے دل میں جو ہے وہ میں ایمان رکھتی ہوں, اللہ تعالیٰ کا مطلب ایک خدا پہ یقین رکھتی ہوں, لیکن میں ہوں بھی مسلمان. اس نے یہ کہا ہے کہ مطلب میں نے اسلام بھی قبول کیا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس نے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ میں جو ہے وہ مورتی پوجا بھی کرتی ہوں, مطلب میں ہندوؤں کے طور طریقے بھی آزماتی ہوں, اور ساتھ جو ہے میں نے اسلام بھی قبول کیا ہوا ہے. میرے دل میں اللہ تعالیٰ مطلب ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں آؤٹ سائڈ جو ہے نا وہ مورتی پوجا بھی کرتی ہوں. جس کے ریلیٹڈ ڈاکٹر ذاکر نے کہ بڑی اچھی مثال دی, جو ماں باپ کی انہوں نے مثال دی کہ مطلب میں اگر اپنے باپ کو کہوں کہ ہاں ٹھیک ہے مطلب آپ میرے باپ ہو دل تک, لیکن میں باہر جا کے کسی اور کو باپ بھی بولوں ساتھ, تو یہ ایک نامناسب بات آ جاتی ہے, اور یہ منافقانہ, اور اس کو شرک میں وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک میں آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے اگر وہ چاہے, لیکن یہ ہے کہ وہ شرک کسی قیمت میں بھی نہیں معاف کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اور بہت ہی تسلی سے ان کو دیا.
दूसरा सवाल जो था वो एक भाई का था, उन्होंने कहा कि मतलब हर किताब में, क्या हर किताब में लिखा हुआ है कि जजमेंट डे जो है वो जिसको क़यामत कहते हैं, क़यामत आनी है। तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि जी मतलब बाइबल में भी लिखा हुआ है कि लास्ट डे जजमेंट डे आना है, और उसके बाद कुरान मजीद में तो हम सबको पता है जिक्र है ही है और काफ़ी दफ़ा है। और फिर बाद में उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की किताब में भी ये जो है ना वो इसका भी जिक्र है, जजमेंट डे का। तो तीसरा सवाल जो था वो ये भाई का था कि तीसरा सवाल जो था वो खातून का था। दोबारा उन्होंने कहा है कि अगर तो मतलब आप कहते हैं कि वेद और जो है कुरान मजीद में कुछ बातें जो हैं वो ठीक है, मतलब कुछ बातें वेद में जो लिखी हुई हैं वो ठीक लिखी हुई हैं, और कुछ बातें जो कुरान मजीद में लिखी हुई हैं वो भी ठीक लिखी हुई हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि मतलब अगर वो दोनों किताबें ठीक हैं तो आप वेद क्यों नहीं जो है वो लोगों को पढ़ाते, उसके ऊपर क्यों नहीं पैरा अमल करवाते हैं। तो उसका जवाब उन्होंने ये कहा कि मतलब आप उसके खिलाफ क्यों हैं, उन्होंने ये कहा उसके खिलाफ क्यों है, उसके मतलब मुसलमानों को वेद के ऊपर क्यों नहीं चलवाते हैं। तो उसका जवाब उन्होंने यह कहा, उन्होंने कहा अगर आप ये चीज़ मानती हो कि उसके अंदर 3-4 चीज़ें जो हैं वो सही हैं, मतलब ठीक है, उसके अंदर अगर आप ये मानती हो तो पहले वो चीज़ तो मानो ना। मतलब उसमें लिखा हुआ है मूर्ति पूजा गलत है, उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ एक खुदा है, उसका कोई अक्स नहीं है, ये सब कुछ और उन्होंने यहाँ तक भी वेद में लिखा हुआ है। मुझे तो ये पता नहीं था कि मतलब हिंदुओं की किताब में ये भी लिखा हुआ है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, और लास्ट पैगंबर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो आएंगे, उसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा ये बातें मान लो, मूर्ति पूजा छोड़ दो, सब चीज़ें जो है ये मतलब जो मेंशन है जिसको आप कह रही हो कि 4-5 चीज़ें ठीक है, इसकी वजह से पूरी वेद ठीक है। तो उन्होंने कहा ये 4-5 चीज़ें मान लो, बाकी बाद में फिर इख्तलाफ की तरफ से आएंगे, पहले जो यकसा चीज़ें हैं वो तो मान लो। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।